اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز بنتی ہے، جو چیز دنیا میں آئی ہے، جو چیز پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اب اس دنیا کو بھی فنا ہونا ہے۔ قیامت کے روز قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن جو ہوگا جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ عصر مغرب کے بیچ کا وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ قیامت جب آئے گی تو ایک سور پھونکا جائے گا۔ وہ سور پھونکنے کے بعد جو انسان، جو جانور، جاندار چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، یعنی کہ سب کو موت آ جائے گی جب یہ سور پھونکا جائے گا۔ اور سور ایسا پھونکا جائے گا کہ سور کی آواز تھوڑی تھوڑی کر بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ اتنی خطرناک آواز ہو جائے گی کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب چیز کو فنا ہونا ہے، سب چیز تباہ ہو جائے گی۔ وہ سور ایسا پھونکا جائے گا۔ اور جب دوسری بار کو سور پھونکا جائے گا، جب وہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب قبریں کھول دی جائیں گی، سب زندہ ہو کے اپنے میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی دن ہے جس کا نبیوں نے سچ کہا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آج وہ قیامت کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا ہم انکار کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت ابھی تک نہیں آئی، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نام لینے والے ہوں گے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب دنیا میں نام لینے والے نہیں ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں برائی پیدا ہو جائے گی، تو اس وقت قیامت آئے گی۔ اور قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ، یعنی کہ قیامت کب آئے گی، کون سا سن ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں جمعہ کا دن یعنی کہ 10ویں تاریخ ہوگی، عصر مغرب کا بیچ کا وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ لیکن پکا کون سا ٹائم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور قیامت کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں پیش آئیں گی، اس کے بعد قیامت قریب ہو جائے گی۔ یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں مکمل ہوئیں گی اور اس کے بعد قیامت کب آئے گی۔ یہ قیامت کا پورا پکا ٹائم یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی، وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اور آج ہم قیامت کو ہلکا لیتے ہیں کہ قیامت کیسا ہوئے گا۔ آج اگر دنیا میں زلزلہ آ جائے، آج دنیا میں لمٹ سے زیادہ بارش پڑ جائے، آج دنیا میں کوئی طوفان آ جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ یہ تو ٹریلر ہے۔ یہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زلزلہ دکھائے گا وہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ جو یہ زلزلے آتے ہیں، یہ جو طوفان آتے ہیں، یعنی کہ ان کا سب سے بڑا سردار قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ آج ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت آسان ہے، لیکن وہ منظر ایسا ہوگا کہ سارے ڈر خوف یعنی کہ ڈریں گے اللہ سے۔ یہ کہیں قیامت کے دن ہمارا کیا حساب و کتاب ہوگا، اس چیز کا ڈر خوف ہوگا انہیں کہ اللہ کے سامنے یعنی کہ سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جب ان کا بادشاہ ان کے سامنے بیٹھے گا، سب کے حساب و کتاب لے گا۔ یہ تو دنیا کی ہم نے جتنی بھی نعمتیں لی ہیں، یعنی کہ ہم جس کی بھی ناشکری کرتے ہیں، ہم اس کا حساب تو دور کی بات ہے، ہم ایک پانی کی بوند کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اس قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت آنی ہے۔ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے، جو چیز دنیا بنائی گئی ہے، یعنی کہ جو چیز دنیا میں آئی ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ اور جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے، یعنی کہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور جس کے زیادہ گناہ ہوں گے، زیادہ برائی ہوگی تو اس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے۔
تو ہمیں اس کا ڈر خوف ہونا چاہیے. وہ سوچو وہ پل صراط کیسا ہوگا, وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. اگر آج ہمارا دنیا میں ہاتھ تک جل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی. تو قیامت کی وہ آگ یعنی کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو کتنی طاقتور ہے. تو وہ سوچو وہ آگ کیسی ہوگی. اگر دنیا میں ہمارا ہاتھ کٹ جائے یا اگر دنیا میں ہماری چوٹ لگ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پل صراط کیسا ہوگا. ہم اس کے بارے میں تھوڑا بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارے دل سے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر بالکل نکل چکا. اب ہمیں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر کیسے لے کے آنا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ سب سے پہلے موت آنی ہے. اب موت آنے کے بعد قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا. اور اس وقت تو ہمیں ایک موقع تک نہیں ملے گا کہ ہم ایک موقع جا کے دنیا میں چلے جائیں اور اللہ سے اپنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی معافی مانگ لے, اللہ کو راضی کر لے. جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں, جب تک انسان جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن انسان اس کے بعد جب موت آ جاتی ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے موقع مانگے گا لیکن پھر بھی اسے موقع نہیں ملے گا. ہمیں اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. انسان اب سویا تو آنکھ کب کھلی, قبر میں جا کے. انسان چل رہا ہے, اب دنیا گھر سے باہر نکلا, پتہ نہیں گھر پہ آئے یا نہ آئے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ موت کا کچھ نہیں پتہ, موت کب کس کو کہاں پر آ جائے. پیدائش انسان کی ہوتی ہے, اس کا معلوم ہوتا ہے کتنے ٹائم میں پیدائش ہوئے گی, لیکن موت کا کچھ نہیں پتہ کتنے ٹائم میں موت ہوئے گی. آنے کا پتہ چلتا ہے, جانے کا نہیں پتہ چلتا. یہ تو زندگی ایک پانی کا بلبل ہے, کب پھوٹ جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم. اب ہمیں اگر اس چیز کا علم لینا ہے قیامت کے دن کیا کیا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنی ہوں گی اور اس کے لیے ہمیں یعنی کہ اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا. جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, جب یہ ہمارے لیے سب چیز آسان ہو جائیں گی. ہمیں دنیا میں رہ کر نیکیاں زیادہ کرنی ہے, برائی زیادہ نہیں کرنی. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور جس کی نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی, جس کی برائی زیادہ ہوگی, اس کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے, وہ بھی الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کر, برائی سے دور رہنا ہے. یعنی کہ چاہے اس میں چوری ہو اس سے دور رہنا ہے, چاہے ہم کوئی نشے کی چیز ہے وہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں دور رہنا ہے, چاہے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں ہمیں اس سے دور رہنا ہے, حرام کام کر رہے ہیں اس سے دور رہنا ہے, حرام روزی کما رہے ہیں اس سے دور رہنا ہے. جتنی بھی اچھائی ہیں ہمیں ان کی طرف چلنا ہے, ہمیں برائی سے بچنا ہے. اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں, اگر ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں صرف ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے تو ہمارے دل میں ڈر محسوس ہوگا, تو ہم گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے تو ہم ڈریں گے بھی اللہ سے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے تو ہم شیطان کے راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں دنیا کی اتنی مٹھاس ہے, اتنی مٹھاس ہے, ہم دنیا میں رہ کر ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. ہم دنیا میں رہ کے ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. زمین کس کی؟ اللہ کی, جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. آسمان کس کا؟ اللہ کا, جو اللہ کا حکم مانتا ہے. ہوا کس کی؟ اللہ, جو اللہ کا حکم مانتی ہے. یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی کائنات ہے, دنیا میں چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کام لے سکتا ہے. جب ہم اس کا کھاتے ہیں, اس کا پیتے ہیں, اس کی زمین پہ چلتے ہیں, اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں, اس کی ہوا کا مزہ لیتے ہیں, یعنی کہ جب ہم اس کی نعمتوں کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اس کو راضی کریں. اگر مان لو اگر ہم اس کو اللہ کو راضی نہیں کرتے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہمیں کہیں بچنے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ زمین اس کا, آسمان اس کا. جب ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی بچنے کی تو اللہ سے ہم کیسے بچیں گے؟ پھر زمین کے نیچے جائے, آسمان کے اوپر جائے, چاہے ہم کہیں پر بھی ہوں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو دنیا میں کمرے کے اندر گناہ کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے, چاہے زمین کے نیچے جا کے گناہ کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو صرف ہمیں ایک چیز کو قابو کرنا ہوگا, وہ ہے نفس. اگر دل کو ہم قابو کر لیں گے, یعنی کہ دل کا کہنا نہیں مانیں گے, تو ہم فائدے میں رہیں گے اور ہم اللہ سے ڈریں گے. اللہ کو جو تقوی والی زندگی پسند ہے, ہم کو وہ جینے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی کہ گناہوں سے
परहेज़ करना चाहिए और नेकियों की तरफ चलना चाहिए, वो तक़वे वाली ज़िंदगी होती है। इतना आसान तो किसी के लिए नहीं है कि वो पूरे जितने भी गुनाह हैं सारे छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह की राह में लग जाए। इतना बड़ा तो कोई है ही नहीं, जहाँ तक है इतना काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ हमें दिख रही है वो गलत है, जो चीज़ हमें दिख रही है वो गुनाह है, तो हमें उससे तो कम से कम बचना चाहिए। एक चीज़ है कि सामने हमें दिख रही है कि ये चीज़ गुनाहों की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर हमें दिख रहा है सामने ये चीज़ हमें गुनाहों की तरफ लेके जा सकती है, तो हम उस चीज़ को छोड़ दें। जब वो हमारे सामने छूट जाएगी, जब हमारे सामने से साइड हो जाएगी, हट जाएगी, तो सामने के यानी कि उसके बाद के जो गुनाह हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे। जो बड़ी चीज़ है जिसने और गुनाहों को ढक रखा है, जब वो सामने से हट जाएगा वो गुनाह, तो हमें और गुनाह दिखने शुरू हो जाएंगे कि हमने ये भी गुनाह किया है, ये भी गलत है। हमको हलाल हराम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, हमको हराम में हलाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि कौन सा हराम है कौन सा हलाल है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है हम दुनिया में आए और आकर हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार ली और गुजारने के बाद हमें मौत आ गई और हम चले जाएंगे। सिर्फ हमें इतना पता है, मौत आएगी ये सबको पता है। ईमान वाला हो या बगैर ईमान वाला हो, मालूम सबको है कि मौत आनी है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि क़यामत के दिन हम देख लेंगे जो देखना होगा। किसी से कहो कि आप नमाज़ पढ़ा करें, आप कुरान पढ़ा करें, आप ये तस्बीह पढ़ा करें, तो कहेंगे कि क़यामत के दिन जो होगा देखा जाएगा, ये कह देते हैं। लेकिन क़यामत के दिन वहाँ कुछ नहीं देखा जाएगा, जब तक तो कुछ भी नहीं होगा। सामने इंसान खड़ा है, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो एक कदम तक नहीं हिला सकता। जब उसका इतनी बड़ी उसकी ताकत नहीं होगी कि वो कदम तक अपनी मर्ज़ी से हिला सके, तो वो क्या देख लेगा। यहाँ की कोर्ट कचहरियाँ नहीं है कि इंसान कुछ भी देकर अपना काम हो जाए, वो अल्लाह की कचहरी है। वहाँ पे सिर्फ अमाल चलते हैं, वहाँ पे पैसा नहीं चलता, वहाँ सिर्फ अमाल चलते हैं, किसके अमाल कैसे हैं। और ये नहीं देखा जाता कौन कितना मालदार है, कौन किसका ख़ानदान का है, कौन कितना गरीब है, कोई ये नहीं देखा जाता कौन कितना डिग्री लेकर आया है, कौन इंजीनियर था, कौन डॉक्टर था, कौन वकील था, कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाते हैं अमाल, किसके अमाल कैसे हैं, उनके अमालों पर ही फैसला होएगा। जब तक हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे, जब तक हम इस ज़िंदगी को तरीका नहीं पहचानेंगे, ज़िंदगी में हम किस तरकीब से जिए, और वो तरीका हमारे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उनको फॉलो करें, यानी कि उनको देखें, उस ज़िंदगी को देखें कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमा कर गए हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आज एक काम बहुत होता है कि किसी का हक मारना, लोग बाग इसको गुनाह को कुछ नहीं समझते कि किसी का हक मार लिया, यानी कि किसी का पैसा है वो मार लिया, या कुछ भी है जो जिसका हक है उसको मार लिया जाता है। हम इसको गुनाह नहीं समझते कि गुनाह है ये। लेकिन एक ये बात होती है कि किसी का पैसा चुरा लेते हैं। चोरी का भी बहुत आम ज़रिया है कि चोरी भी आम तरीके से होती है, हम इसको गुनाह नहीं समझते। हम तो समझते हैं जो यानी कि ज़िंदगी अल्लाह के नबी के तरीके पे गुजार रहे हैं, वो समझते हैं गुनाह है, हक मारना गुनाह है और चोरी करना गुनाह है। लेकिन जो दुनिया लाइन में लगे हुए हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके जहनों पर, उनके दिलों पर शैतान कब्ज़ा कर लेता है, तो उनके आँखों पर जो अच्छाई है उस पर पर्दा डाल देता है और सिर्फ बुराई दिखती है, जैसे कि हम इस चीज़ को गुनाह नहीं समझते। लेकिन क़यामत के दिन जो फैसला होगा कि किसका हक मारा, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ पे खर्च की, ये सब चीज़ का वहाँ पर हिसाब किताब होगा। जवानी एक अल्लाह की ये भी नेमत है, पैसा ये भी एक अल्लाह की नेमत है, यानी कि जितने भी हम ज़िंदगी में हमारे काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की नेमत है।
اگر ہم ان نعمتوں کا غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ اس کا حساب و کتاب لے گا۔ حساب و کتاب کیسے لے گا؟ جس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کو ویسا ہی حساب و کتاب، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا آسانی سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور وہ جنتی ہے۔ جس کے نام اعمال اچھے نہیں ہوں گے، برائی زیادہ ہوگی، تو اس کے حساب و کتاب سختی سے لیا جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں پر ماں باپ نہیں آئیں گے، وہاں پر بھائی بہن نہیں آئیں گے، وہاں پہ صرف اللہ حساب و کتاب لے گا اور ہمیں دینا پڑے گا۔ جس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کو ویسا ہی اس کو سزا ملے گی، یعنی کہ جس کے اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے قیامت، دیکھو قیامت کب آئے گی وہ تو خدا کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ موت آئے گی، لیکن کب آ جائے یہ نہیں معلوم۔ قیامت کا نہیں کہہ سکتے قیامت کب آ جائے، قیامت نہیں پتہ کب آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کب آ جائے، اب آ جائے، کل کو آ جائے، پرسوں کو آ جائے، یہ سالوں بعد آئے، یہ کتنی صدیاں گزر جائیں گی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہمیں ایک چیز کا معلوم ہے کہ موت آئے گی، موت کا یہ معلوم ہے کہ موت کب آ جائے، کہاں پر آ جائے، کس کو آ جائے، یہ کس کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہمیں اپنے نام اعمال سدھارنے چاہیے۔ موت سے پہلے ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے، تقوی والی زندگی اپنانی چاہیے جو اللہ کے نبی کو پسند، ہم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب ہم ان زندگیوں پہ چلیں گے، تقوی والی زندگی ہم پہ چلیں گے، تو ہمارے لیے زندگی گزارنی بھی آسان ہوگی۔ اور یہ دیکھو کوئی ڈگری حاصل کریے کسی نے، یعنی کہ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی جج بن گیا، اس کو انسان کوئی بھی سلام نہیں کرتا، یعنی کہ خیریت پوچھ لیں گے، ہاتھ ملا لیں گے، بس زیادہ تر تو لوگ سلام نہیں کرتے۔ لیکن جو نماز پڑھ کر نکلتا ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، اسے چلتا آدمی بھی سلام کرتا ہے، چلتا آدمی بھی سلام کرتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ سنت طریقے اپنانے کی وجہ سے۔ سنت طریقے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی عزت دیتا ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت اسے دے گا جو نبی کے طریقے کو اپنائے گا، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے گا، ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ان پہ کوئی عمل نہیں کرتا، تو اسے عزت نہیں ملے گی۔ اس کا ایسا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد اسے سامنے بھلے سے تعریف کر دے، لیکن پیٹھ پیچھے انسان برائی کرتا ہے کہ یار وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ اور جو نیک بندہ ہے، جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی کا طریقہ اپناتا ہے، انسان اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا بندہ ہے۔ جب اللہ سے پوری طرح سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا آپ کو ہماری طرف جھکا لیتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے جب زیادہ ہی قریب ہو جاتے ہیں، پھر تو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ باغ ان کے آگے پیچھے پھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال سدھارنے چاہیے کہ اعمال ہمیں کیسے سدھارنے ہیں، نبی کے طریقوں کو اپنا کر ہمارے اعمال سدھارنے ہیں، اور جو فرض ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، تو ہمارے فرض سدھریں گے تو ہمارے اعمال بھی سدھریں گے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تھوڑا بدلاؤ لائیں، صرف اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں، نبی کو یاد کریں، نبی کے طریقے کو اپنائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی آسان کر دیں گے۔ تو آج ایک گناہ بہت عام ہو گیا ہے جو چل رہا ہے کہ انسان داڑھی کٹوا دیتا ہے، لیکن داڑھی جو کٹواتا ہے، اب سوچو کہ ہم نبی کے چہرے کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کا چہرہ اپنانے کو تیار نہیں، نبی کے چہرے کو اپنانے کو تیار نہیں ہم۔ اور دیکھو کہ اگر قیامت کے روز اللہ نہ کرے اگر نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو اب اس دن کیا ہوگا؟ وہی تو ہماری سفارش کرائیں گے۔ اگر انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا
تو कहाँ जाएंगे हम, कौन सिफारिश कराएगा फिर हमारी। तो इसलिए चाहे उसमें लड़के हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कभी भी दाढ़ी को बुरा नहीं समझना चाहिए। आजकल बहुत से बूढ़े ऐसे हैं कि वो भी कटवाए फिरते हैं, जवान है वो भी कटवा देते हैं। तो दाढ़ी को नहीं कटवाना है, हमें दाढ़ी को रखना है। ये नबी की सुन्नत है, नबी के चेहरा है ये। तो हमें अगर मान लो मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह के रसूल ने पहचानने के लिए इनकार कर दिया क़यामत के रोज़, तो हम कहाँ जाएंगे। उनके अलावा तो कोई हमारा सिफारिशकार भी नहीं होगा जो हमारी सिफारिश करवा सके। उनके अलावा तो कोई हमारा होगा भी नहीं कि वो हमारी सिफारिश करवा सके। तो इसलिए हमें उनको राज़ी करना है। हमारा चेहरा जो होना चाहिए नबी की सुन्नत पर होना चाहिए। नबी की जो सुन्नत है, दाढ़ी है, उस पर अमल होना चाहिए। तो जब हमारा चेहरा नबी के तरीके पर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल भी हमारी सिफारिश करा देंगे। तो इसलिए हम सबको छोटी छोटी सुन्नतों पर, छोटे छोटे अमाल जो हैं उस पर अमल करना चाहिए। और जो हमसे छोटे छोटे गुनाह हो रहे हैं, ये बड़े बड़े गुनाह जो हमें दिख रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।